سامعین حاضرین، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہ کر سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام شریف کی آخری اور 10ویں شب ہے۔ پہلی تاریخ سے لے کر اب تک ماشاءاللہ بڑے اچھے انتظامات اور ایک اچھا ماحول رہا۔ سبھوں کی محنتیں کاوشیں رہیں، نوجوان بچوں کی محنتیں، بڑوں کی محنتیں، اور چھوٹے بچے محفل میں پیش رہے۔ ایک اچھا ماحول، ایک اچھا میسج ان 10 دنوں میں اندرا گاندھی اسکول اکھاڑا کی سرزمین سے معاشرے تک گیا۔ گزارش یہ کروں گا کہ نوجوان جو باہر بیٹھے ہیں یا باتوں میں ہیں، باہر نہ بیٹھیں، آپ لوگ اندر آ جائیے، اندر آ کر بیٹھ جائیے۔ آج آخری محفل ہے اور ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ جو واقعات کربلا کے کچھ اہم حصے باقی ہیں، آج وہ مکمل ہو جائیں، اور یہ ہمارے 10 دن کا سفر، جس کے آج منزل مقصود تک پہنچنے کی رات ہے، ہم اور آپ صحیح معنوں میں منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے، شہدائے کرب و بلا، اسیران کرب و بلا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہی ہمارے اور آپ کے لیے آخرت کے بہتر بنانے کی کنجی ہے۔ لہٰذا جو لوگ، خاص کر کے نوجوان حضرات جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں، باہر باتوں میں ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اندر آ کر کے بیٹھ جائیے۔ بچے شور و گل کر رہے ہیں، آپ لوگ اندر آ کر بیٹھ جائیں گے تو بچوں کا شور و گل کم ہو جائے گا۔ بچے جو پیچھے بیٹھے ہیں، بدمعاشی مت کرنا بابو، ہاں، آواز نہیں، بدمعاشی نہیں، خاموشی کے ساتھ سننا۔ آئیے ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اپنے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کچھ اشعار پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک عزیز کی فرمائش تھی کہ اس کلام کو آپ نے اس بار نہیں پڑھا ہے تو 2-4 شعر پڑھ دیجئے گا، تو اسی کلام کے 2-3 شعر سماعت کر لیں۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں
بلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں ایک مہمان بلا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں ایک مہمان بلا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. شعر سمجھ حضرات. خدا جانے کیسی ہے یہ میزبان اور خیمہ جلایا ساما بھی لوٹا گلستاں بھی لوٹا غنچہ بھی چھوٹا ساما جلا خیمہ جلایا ساما بھی لوٹا غنچہ بھی لوٹا گلستاں بھی چھوٹا بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں ایک مہمان بلا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات محترم، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اول دن سے لے کر کے آج تک الحمدللہ محفل بڑی شائستگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور احسن طریقے سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور بڑی محنتیں رہی ہیں بڑوں کی، بچوں کی، نوجوانوں کی، آنے والے سامعین کی، حاضرین کی، کہ سب نے اپنا وقت دیا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے لیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں ہم تمام کو عطا فرمائے. حضرات محترم، انسان کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ذکر فرمایا ہے. کہیں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. کہیں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ اس گمان میں ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، انہوں نے کہہ جو دیا کہ ہم ایمان لے کر کے آئے، اور وہ فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے. کہیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ذریعے سے، من الخوف ڈر کے ذریعے سے، والجوع اور بھوک کے ذریعے سے، ونقسم من الاموال والانفس اور تمہارے اموال، تمہارے مال کو، تمہاری جان کو، تمہاری فصلوں کو تباہ و برباد کر کے، وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کہیں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ دیکھتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ نہ کچھ مقاصد کے تحت، کچھ نہ کچھ وجوہات، کچھ نہ کچھ مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم آئے ہیں، مقصد ہمارے ساتھ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ ہر ایک اپنی بساط، اپنی حیثیت، اپنی اسٹیٹس، اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنے درجات کے مطابق امتحان سے گزرتا ہے۔ جو جس لیول کا ہوتا ہے امتحان بھی اسی لیول کا ہوتا ہے۔ جس کی کوالٹی جتنی زبردست، پرفارمنس جتنی زبردست ہوتی ہے، امتحان اتنا ہی کڑک ہوتا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امتحان دیا تو وہ امتحان ان کی کوالٹی کے مطابق تھی۔ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ہم اور آپ ایسا امتحان نہیں دے سکتے۔ تھوڑی دیر آپ لوگ خاموشی کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد شربت بھی بٹیں گے۔ میں نے سنا جب شربت بٹیں گے تو آپ ہمارے جہانگیر بھائی سے ایک کلام سن لینا بیچ میں۔ فی الحال ابھی آپ لوگ سن لیجئے تھوڑی دیر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ اس لیول کے نہیں ہیں کہ ہم وہ امتحان دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی قدرت سے زیادہ، یعنی جتنی انسان کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے، طاقت سے زیادہ امتحان نہیں لیتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو امتحان لیا گیا، سوچنے والی بات ہے کہ کیا طاقت، کیا قدرت، کیا بساط حضرت امام عالی مقام کے اندر تھی۔ وقت کا بڑے سے بڑا سورما بھی اپنی اولاد کی خاطر گردن کو جھکا دیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں، اگر کوئی بیٹا بیمار ہے، پیسے کی سخت ضرورت ہے تو باپ اپنی کڈنی کو بیچ دے گا مگر اپنی اولاد کو بچائے گا۔ وہ امام عالی مقام ہیں کہ بیٹے، بھتیجے، بھانجے قربان ہو رہے ہیں، مگر صرف اتنی بات کہ ہاتھ دینا ہے۔ صرف کتنی بات کہ ہاتھ دینا ہے۔ ہاتھ دیا، بیٹے بچ گئے، بھتیجے بچ گئے، بھانجے بچ گئے، جان بچ گئی، عورتیں بیوہ ہونے سے بچ گئی، سکینہ کے سر سے جو باپ کا سایہ اٹھا، سکینہ اس سے بچ جائیں گی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ہاتھ کا دینا اتنی ساری پریشانیوں سے چھٹکارا ہے۔ مگر امام عالی مقام صبر کا پہاڑ، چٹان بن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جان جاتی ہے تو جائے، مگر دل میں جو محبت ہے اسلام کی وہ جانے نہ پائے۔ واقعہ کربلا سے بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن گفتگو آگے ہوتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ کچھ باتیں کیونکہ میں نے کل حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ کی شہادت تک میں نے بات کی تھی، آج وہاں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کچھ باتیں
کربلا اور مابعد کربلا کے حوالے سے سماعت کر لیتے ہیں. وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. جو نوجوان پیچھے ہے گزارش آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ جو پیچھے بعد میں آئیں گے ان کو تکلیف نہیں ہوگی. سامنے آ جائیے آپ لوگ. کونے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں خالی جگہ. آ جاؤ سامنے آؤ, سامنے آؤ, سامنے آ جاؤ, آ جاؤ سامنے آ جاؤ. آپ لوگ اور قریب آ جائیے, تھوڑا سا آگے آ جائیے, میرے قریب ہو جائیے آپ لوگ اور ذرا. گفتگو ذرا اچھی رہیں گی ذرا ماشاءاللہ. ہاں کیف سامنے آؤ, آ جاؤ سامنے آ جاؤ بیٹا, جاؤ آؤ سامنے. پیچھے کیوں رہتے ہیں, شرم آ رہی کیا؟ آ جاؤ سامنے جاؤ. فیضان سامنے جاؤ, چلو سامنے جاؤ. آصف سامنے جاؤ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. لگے کہ ذرا مجمع حسین کی محفل ذرا دل جمی کے ساتھ سنیں. آج آخری محفل ہے نا. کل ہم آپ کو بلائیں گے نہیں, آپ آئیں گے نہیں, سب اپنے اپنے گھر کو جائیں گے, اپنے اپنے گھر آرام کریں گے. آج دل کھول کر سن لیجئے, سنا دیتے کچھ باتیں. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہے. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا. اللہ اکبر. جب حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے نا, تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی. آپ فرماتے ہیں, امام عالی مقام فرماتے ہیں, اب میری کمر ٹوٹ گئی اور سہارا گیا. اللہ اکبر. کربلا میں 3 ایسے لوگ تھے جو 3 فرد کے مشابہ تھے. کربلا میں 3 شخص, 3 فرد کے مشابہ تھے. حضرت عباس علمبردار یہ حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت عباس علمبردار کن کے مشابہ تھے؟ حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت سیدہ زینب یہ حضرت فاطمہ زہرا کے مشابہ تھی. اور حضرت علی اکبر یہ آقائے کریم کے مشابہ تھے. سبحان اللہ. یعنی کربلا میں 3 شخص کے مشابہ تھے. یہاں تک کہ جب میدان کارزار میں حضرت علی اکبر آتے ہیں, اللہ اکبر, میدان کربلا میں جب علی اکبر آتے ہیں نا, تو سب سے پہلے امام عالی مقام کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ابا جان مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں بھی جان کا نذرانہ پیش کروں. امام عالی مقام وہ عظیم المرتبہ شخصیت کہ اللہ اکبر, جن کو حضور اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے, اور علی اکبر سے بے پناہ محبت تھی امام حسین کو. یوں تو ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, مگر علی اکبر کی بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز کی تمنا کرتے تو باپ فوراً پورا کرتا. مگر آج بیٹا جو چاہ رہا ہے وہ کچھ اور چیز ہے. ابا جان مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. ایک طرف بیٹے کی محبت ہے, ایک طرف بیٹے کی خواہش ہے. ایک طرف بیٹے کی محبت ہے, ایک طرف بیٹے کی آرزو ہے. بیٹے کی محبت میں باپ ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا آرزو یہ ہے کہ آپ کی محبت میں دم نکلے. سب قربان ہو گئے, چچا قربان ہوئے, بھائی قربان ہوئے. ابا جان اجازت دے دیجئے کہ میں بھی جان کا نذرانہ پیش کروں. باپ جو ساری زندگی اپنے بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرتا رہا, آج بیٹا خاک و خون میں تڑپنے کی خواہش کر رہا ہے. آج بیٹا تلواروں کے زد میں آنے کی خواہش کر رہا ہے. آج بیٹا نیزوں سے, تیروں سے, برچھیوں سے, بھالوں سے اپنے جسم کو ٹکڑے کروانے کی ضد کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج بیٹے کی خواہش یہ ہے کہ بابا آپ کی محبت میں دم نکلے. امام عالی مقام اگر اجازت دے تو دیں کیسے؟ اگر اجازت دیتے ہیں تو خاک و خون بیٹا تڑپے گا, اور اگر اجازت نہیں دیتے ہیں تو بیٹے کا شیشہ دل چکنا چور ہو جائے گا. مگر حضرت علی
کہ لاڈلے امام حسین اور امام حسین کے بیٹے علی اکبر پوتے ہیں علی کے، علی بن حسین بن علی نام ہے، سبحان اللہ، علی بن حسین بن علی، علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے علی۔ ابا جان مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے لیے لڑوں، ابا جان مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسلام کی راہ میں جام شہادت نوش کروں۔ جب بیٹے کی ضد بڑھتی ہے تو آخر ناچار ہو کر باپ کو اجازت دینی پڑتی ہے، مگر تاریخ پڑھے تو معلوم چلے گا کہ جب حضرت علی اکبر میدان کارزار میں جانا چاہتے ہیں تو امام عالی مقام اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو سجاتے ہیں، جس طریقے سے ایک بیٹے کی شادی ہو تو باپ اپنے بیٹے کو دولہا بناتا ہے کہ آج میرے بیٹے کی زندگی کے سب سے پیارا، زندگی کا سب سے پیارا دن ہے کہ میرا بیٹا آج دولہا بن رہا ہے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا دولہا بنے، باراتی ساتھ رہے، بیٹا دولہا بن کر کے آگے آگے جائے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو زندگی میں ایک بار دولہا بن کر جو ہے بننے دیکھنا چاہتا ہے، یا بننے کی خواہش رکھتا ہے کہ میرا بیٹا دولہا بنے۔ مگر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا عالم یہ ہے کہ آج بیٹا میدان کارزار میں جا رہا ہے تو امام عالی مقام اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دولہا بنا رہے ہیں، گویا سر پہ صحرا سجایا جا رہا ہے اور تلوار حمائل کی جا رہی ہے، نیزہ ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، کمر میں پٹکا باندھا جا رہا ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ جس طریقے سے باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا دولہا بنے، امام عالی مقام اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر کے میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کارزار میں آتے ہیں تو دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ ابن سعد نے کسی سے کہا تھا یہ خوبصورت چہرہ کس کا ہے، یہ کس کا لال ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ آج جس طریقے سے سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعوں سے پوری کائنات جگمگا جاتی ہے، یہ چہرہ جو آج میدان کربلا میں نمودار ہوا ہے، اس کی روشنی سے پورا میدان کربلا چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ لال ہے کس کا؟ تو کسی نے کہا تھا تمہیں نہیں پتا یہ کس کا لال ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ فاتح خیبر کا پوتا ہے، اسے دنیا علی اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ مدینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جب حضور کے چہرے کو دیکھنے کے تڑپ جاتے تھے، ترس جاتے تھے کہ اب حضور کا چہرہ نظر نہیں آتا، تو مدینے والے علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے، اور جب علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے تو ان کی یادیں پھر سے تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی علی اکبر مشابہ میں حضور سے سب سے زیادہ تھے۔ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، کربلا میں 3 فرد ہیں جو 3 فرد 3 کے مشابہ ہیں۔ حضرت عباس علم بردار علی مرتضیٰ کے مشابہ ہے، اور حضرت زینب سیدہ فاطمہ کے مشابہ تھی، اور حضرت علی اکبر جو ہے وہ حضور کے مشابہ تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ علی کے پوتے حسین کے بیٹے علی اکبر جو ہے میدان کارزار میں آئے ہیں، اور میدان کارزار میں آنے کے بعد شاعر کہتا ہے اکبر کی ہے یہ عرض کے میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا پتہ دو، بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے بھی رخصت مجھے جانے کی دلا دو، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملتی ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے لیے اس طرح دعا فرماتے ہیں، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا استقنا نظرنا الیہ والى وجہہ۔ اے اللہ، اب میں اپنے اس بیٹے کو تیرے سپرد کر رہا ہوں جو
صورت و سیرت میں تیرے حبیب کے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ میں اپنے اس بیٹے کو تیرے سپرد کر رہا ہوں جس کی صورت بھی جس کی سیرت بھی تیرے محبوب کے مشابہ ہے۔ جب ہم تیرے نبی کے دیدار کے متمنی ہوتے تھے تو اپنے شہزادے کے چہرے پر نگاہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ یہ دعا فاتح خیبر کے بیٹے حسین اعظم کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے پھر خود حضرت علی اکبر کو سجایا، گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دست مبارک سے لگائے، فولاد خود سر پر جو رکھا، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی، نیزہ اس نازے جو ہے نیزے کو اس ناز والے ہاتھ پر دیا اور اہل بیت کی بیویوں پر ایک نگاہ حضرت علی اکبر ڈالتے ہیں اور میدان کارزار میں جانے کے روانہ ہوتے ہیں۔ اب حال یہ ہے بھائی شہید ہو چکے ہیں، چچا کی شہادت ہو چکی ہے، رشتہ داروں کی شہادت ہو چکی ہے۔ اب حال یہ ہے صرف امام زین العابدین ہے، حضرت علی اصغر ہیں، امام حسین ہے اور علی اکبر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرزند ارجمند میدان کارزار میں جانے کے اجازت لے کر کے میدان کارزار میں جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ امام عالی مقام کا لخت جگر جب میدان کارزار میں جاتا ہے دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جانے کے بعد آپ آواز لگاتے ہیں ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ آپ شعر پڑھتے ہیں جس کو اس طریقے سے لکھا گیا ہے انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میں علی اکبر ہوں، حضرت امام حسین کا فرزند ہوں، ہم اہل بیت رسول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت زیادہ قرابت دار ہیں۔ یاد رکھو میں تمہیں نیزے سے ٹھیک ٹھیک نشانہ بناؤں گا، اپنے باپ کی حمایت میں وہ تیغ زنی کروں گا جیسے ہاشمی عربی جوانوں کی تیغ زنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رجز کے اشعار جب حضرت علی اکبر پڑھتے ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان اشعار کو پڑھا تو یزیدیوں کے دل دہل گئے۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں کے سینے میں ایسا لگ رہا تھا کہ سینہ سوکھ گیا ہو، یزیدیوں کے اندر ایک ماتم سی بجھ گئی ہو، اس لیے کہ علی اکبر 18 سالہ نوجوان ہیں، علی اکبر 18 سالہ کڑیل نوجوان ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ جب امام قاسم آئے تھے تو کیا حال ہوا تھا، عباس علم بردار آئے تھے تو کیا حال ہوا تھا، عبداللہ بن حسن آئے تھے تو کیا حال ہوا تھا، اون و محمد نے کیا حال بنایا تھا۔ ان کو پتا ہے وہ جو پہلے آئے تھے وہ جانثاران اہل بیت تھے، جو اب آ رہے ہیں یہ اہل بیت کے افراد ہیں۔ وہ جو پہلے آئے تھے وہ غلام تھے، جو اب آ رہے ہیں وہ آقا ہیں۔ وہ جو پہلے آئے تھے وہ عام تھے، جو اب آ رہے ہیں وہ خاص ہیں۔ وہ جو پہلے آئے تھے وہ رسول کے امتی، رسول کے چاہنے والے تھے، جو اب آ رہے ہیں وہ رسول کے گھرانے والے ہیں۔ جو اب آ رہے ہیں وہ اہل بیت اطہار آ رہے ہیں، ان کے رگوں میں علی کا خون ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب میدان میں اتر جاتے ہیں تو آواز آتی ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میدان کارزار میں آتے ہیں اور نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں تو ان کے نعرے تکبیر کی ہیبت سے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کارزار میں آتے ہیں کہتے حل میں مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلہ کے لیے آئے، مگر کس کے اندر ہمت و سکت ہے کہ مقابلے کے لیے آئے، کس کے اندر طاقت تھی جو آگے بڑھتا، کس کے دل کو تاب و توا تھی کہ شیر ضیاء کے سامنے آتا۔ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دشمنان خوخار میں سے کسی ایک کو آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ نے خود دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس طرف رخ کیا پرے کے پرے کاٹ کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ جس طرف نکل جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک وار میں کئی دیو پیکر کو گرا دیتے ہیں، کبھی میمنہ پر چمکے تو منتشر کر دیا، کبھی میسرہ پر جو ہے قدم بڑھایا تو منتشر کر دیا، کبھی قلب لشکر پر حملہ کیا تو موسم خزاں کے پتوں کی طرح اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تلوار چل رہی ہے، سر کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کا یہ شہزادہ ایک ایک وار میں کئی کو واصل جہنم کر رہا ہے، لیکن دھوپ ہے، تپش ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں،
پیاس سے جا بلب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، پیاس کا غلبہ ہے، شدت پیاس کی وجہ سے گھوڑے کو موڑ لیتے ہیں، اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں آتے ہیں، ابا جان چند قطرے پانی کے مل جائے، اے ابا جان اگر چند قطرے پانی کے میرے حلقوں پر ٹپکا دیا جائے، ابھی ایک ایک کو واسلے جہنم کر دوں۔ اللہ اکبر، عرض کرتے اپنے والد محترم کی بارگاہ میں، یا ابتاہ العطش، اے ابا جان مجھے پیاس لگی ہے، اے ابا جان مجھے پیاس لگی ہے۔ اللہ اکبر، مگر وہاں پانی کا نام و نشان تک تو نہ تھا، پانی کا نام و نشان تک تو نہ تھا۔ پانی ایک دریا، ایک فرات پورا بہ رہا ہے، جانوروں کو پانی پینے کا حکم ہے، چرندوں کو پانی پینے کا حکم ہے، درندوں کو پانی پینے کا حکم ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پیے، درندے پیے، چرند پیے، سب جانور پیے، جانور پانی پیے تو منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ جانور پانی پی سکتے ہیں مگر اہل بیت اطہار پر پانی بند ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، پانی بند کرنے والا وہی ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ پانی بند انہی لوگوں نے کیا ہے جو نبی کو اللہ کا پیغمبر مانتا، جو خدا کو ایک مانتا تھا، ایسے لوگوں نے پانی بند کیا ہے، اور پانی ان پر بند کیا ہے جن کے نانا حوض کوثر کے مالک ہیں۔ پانی ان پر بند کیا ہے کہ جن کے نانا خود فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں میں حوض کوثر پر ہوں گا، اور پانی اسی کو دیا جائے گا جو میرا چاہنے والا ہوگا، پانی اسی کو دیا جائے گا جو میرا ماننے والا ہوگا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جو حسین سے محبت نہ کرے، جو حسین سے عداوت کرے، وہ کہاں حضور سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اور جو حضور سے محبت کرنے والا نہ ہو، بتاؤ قیامت میں کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر کہتے ابا جان پیاس کا غلبہ ہے، اگر چند قطرے میرے حلقوں پر ٹپکا دیا جائے، ابھی میں ایک ایک کے دانت کھٹے کر دوں۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جاباز بیٹے کی پیاس کو دیکھتے ہیں، اپنی انگوٹھی کو نکالتے ہیں اور کہتے بیٹا اسے چوس لو، تھوڑی تسکین مل جائے گی۔ اللہ اکبر، باپ کی محبت ہے، بیٹے کو کیا دیا جائے؟ جس طریقے سے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے کوئی چیز دے دے تاکہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے، میدان کارزار میں پانی نہیں ہے، بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو دے تو کیا دے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، پیاس سے جا بلب ہے، اپنی انگوٹھی نکالتے کہتے بیٹا اسے چوس لو، تسکین مل جائے گی۔ بیٹے نے اپنے باپ کی انگوٹھی کو چوما، تسکین ملی، گھوڑے پر سوار ہوا، پھر میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب حال یہ ہے، پھر آپ جا کر پکارتے ہیں کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے۔ ابن سعد نے طارق نامی ایک یزیدی سے کہا تھا کہ بڑے شرم کی بات ہے، ایک نوجوان تنے تنہا 22,000 کو للکار رہا ہے، ایک نوجوان میدان میں ہے جو 22,000 کو للکار رہا ہے، مگر تمہاری ہمتیں کہاں چلی گئی، تمہاری جواں مردی کہاں چلی گئی؟ جدھر گھستا ہے صفوں کے صفوں کو پلٹ دیتا ہے، میں منا پر گزرا تو اسے منتشر کر دیا، میں سنا پر گزرا تو اسے درہم برہم کر دیا، لشکر آدھا کے قلب پر گزرا تو ایک ایک کو ٹھکانے لگا دیا۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے، تمہاری جواں مردی کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ اکبر، ابن سعد اپنے لشکروں کو اس طریقے سے ابھار رہا ہے۔ طارق نامی ایک عزیز سے کہا تھا جاؤ اور جا کر کے تم لڑو۔ اللہ اکبر، ایک مرد مجاہد کے لیے 22,000 کا لشکر ہے، مگر وہ مرد مجاہد تنے تنہا 22,000 کو للکار رہا ہے، اس لیے کہ ایمانی قوت جس کے سینے میں ہوتی ہے، 22,000 تو کیا 22 لاکھ ہو تو اسے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اگر دل میں خدا کا خوف ہو پھر وہ ہر ایک سے ٹکرانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ابن سعد نے کہا تھا تف ہے تمہارے دعوے شجاعت پر، اگر کچھ غیرت ہے تو میدان کربلا میں جاؤ، میدان میں جاؤ اور پہنچ کر مقابلہ کرو۔ تم نے اگر علی اکبر کو شہید کر دیا جو تم کہو گے تمہیں مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے کسی کو جو ہے موصل کی حکومت، کسی کو رے کی حکومت، کسی کو جانے اور کہاں کی حکومت کے حوالے سے ابھار کر امام علی اکبر کے جو ہے مد مقابل میدان کارزار میں بھیجا جا رہا ہے۔ طارق نے کہا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے اگر میں فرزند رسول اور اولاد بطول سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لوں پھر بھی تو اپنا وعدہ نبھا نہ سکے گا، نہ میں دنیا کا رہا نہ دین کا رہا، اور جو ہے اس پر
ابن سعد نے کہا تھا اگر تم صحیح معنوں میں علی اکبر کو شہید کر دو تو میں پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں کی حکومت دی جائے گی۔ لالچی طارق موصل کی حکومت کے لالچ میں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے آیا۔ سامنے پہنچتے ہی حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پاک پر نیزے کا وار کیا۔ آپ نے طارق کے نیزے کا وار خالی دے کر اس کے سینے پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیا، اللہ اکبر، اور طارق ایک دم گھوڑے سے گر گیا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دے کر طارق کو رون ڈالا، اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عروہ بن طارق کو طیش آیا، وہ چلاتا ہوا گھوڑے پر سوار ہو کر کے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل آیا اور اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہا۔ ایک کے بعد دیگر لوگ آتے گئے، علی اکبر ایک ایک کو مزہ چکھاتے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گاجر مولی کے لوگوں کاٹا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ کئی سالوں سے میدان کربلا پیاسی تھی جسے آج خون سے سیراب کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، علی کا یہ پوتا تنے تنہا 22,000 کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی شجاعت و بہادری اور جواں مردی کا جوہر دکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ لڑ رہے ہیں۔ اب ابن سعد نے کہا تھا اگر یہی حال رہا تو یہ ایک علی اکبر جو ہے پورے 22,000 کو مار گرائے گا، لہذا موقع نہ دو، ایسا کرو چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، اور ایک مرد مجاہد ہے، مدینے کا ایک مظلوم مسافر ہے، چاروں طرف سے تیروں کی تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، کبھی ہاتھ پہ لگ رہا ہے تو کبھی زبان پہ، کبھی پیٹھ پہ تو کبھی سینے پہ، کبھی پاؤں پہ تو کبھی سینے پہ۔ اللہ اکبر، امام علی اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک نیزہ آپ کے سینے پر آ کر پیوست ہو جاتا ہے، آپ گھوڑے سے زمین کے نیچے، آپ گھوڑے سے زمین پر گر آتے ہیں اور پکارتے ہیں یا ابتاہ ادرکنی، اے ابا جان میری خبر لیجئے، ابا جان میری خبر لیجئے۔ بیٹی کی آواز کو سنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے میدان کارزار میں آئے، دیکھا کہ علی اکبر زمین پر ہے، اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ جب سر مبارک کو زانوں پر رکھا، امام علی اکبر نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ میرا سر بابا جان کے زانوں پر ہے۔ آنکھیں کھولی، بابا جان کو دیکھا، باپ اپنے بیٹے کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کر رہا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں ابا جان اور کوئی تکلیف تو نہیں، مگر سینے پر جو نیزہ لگا ہے اس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ تعالی زور سے نیزے کو نکالتے ہیں تو ایسا لگتا جیسے کہ سینے سے جو ہے دل کا ٹکڑا نکل کر کے باہر آ گیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ادھر سینے سے نیزہ نکلتا ہے اور ادھر روح قف سے ان سری سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش علی اکبر کو لے کر کے جب خیمے کے اندر آتے ہیں، ایک کوہرام سا مچ جاتا ہے، جس چہرے کو سب دیکھ کر کے دل کو اطمینان جو ہے کرتے تھے، آج وہی چہرہ نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے۔ جس چراغ کو ہواؤں کے زدوں سے جو ہے چھپا کر رکھا گیا تھا، آج اسی چراغ کو بجھا دیا گیا۔ اللہ اکبر، جو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا آج وہی سہارا ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے لاشے کو لا کر خیمے میں ڈال دیتے ہیں، ایک کوہرام سا مچ جاتا ہے، ادھر علی اکبر کا لاشا ہے، ادھر خیمے سے آواز آتی ہے یا امام دیکھے تو صحیح ایک چھوٹا سا بچہ علی اصغر ابھی 6 ماہ کا پیاس سے تڑپ رہا ہے، سوکھی زبان کو باہر نکال رہا ہے، کبھی پاؤں مار رہا ہے، زبان نہیں بولنے کے لیے کہ بول کر بتائے کہ پیاس لگی ہے۔ یا امام ہمیں سب کا رونا دھونا دیکھا جاتا ہے، سب کی تکلیفیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن اس بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ یا امام آپ جائیں تو صحیح، ظالموں سے کہیں تو صحیح، ہم سے تکلیف ہے انہیں، آپ سے تکلیف ہے انہیں، اس 6 ماہ کے بچے نے کیا بگاڑا ہوگا، ایک بار جائیں تو صحیح، شاید ان کو اس بچے پر رحم آ جائے، پانی کے چند قطرے اس کے حلقوں پر ٹپکا دیا جائے تاکہ بچے کی جان بچ جائے۔ اللہ اکبر، ماں کے سینے سے دودھ خشک ہو چکا ہے، ایک قطرہ دودھ نہیں کہ بچے کو پلایا جائے، پانی کا ایک بوند نہیں جو بچے کو پلایا جائے۔ 6 ماہ کا بچہ ہے، کبھی پاؤں مار رہا ہے، کبھی ہاتھ مار رہا ہے، کبھی سوکھی زبان کو باہر نکال رہا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام کہتے ہیں مجھے تو لگ ہی رہا ہے کہ پانی نہیں ملے
ملے گا، لیکن تم کہتے ہو تو چلو میں بچے کو لے کر کے جاتا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے جب میدان کارزار جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے یزیدیو، اے فلاں دیکھو تمہیں تکلیف ہے تو مجھ سے ہے، تمہیں دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، تم خون کے پیاسے ہو تو میرے خون کے پیاسے ہو، میرے 6 ماہ کے بیٹے نے تمہارا کیا بگاڑا ہوگا؟ اے فلاں اگر تم نے آج چند قطرے پانی کے ٹپکا دیے تو میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے میدان میں نانا جان سے کہہ کر کے تمہیں حوض کوثر سے سیراب کروا دوں گا۔ اللہ اکبر، جنت کی ضمانت مل رہی ہے، حوض کوثر مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، مگر جن کے دل سخت سے سخت ہو جائیں انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں حق و باطل کے اندر خط امتیاز کھینچنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، انہیں حق بات سمجھ میں نہیں آتی، جن کا دل کالا ہو جائے۔ اللہ کو امام علی مقام کہتے ہیں چند قطرے پانی کے میرے بچے کے حلقوم پر ٹپکا دو۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر چند قطرے پانی کے اس بچے کے حلقوم پر ٹپکا دیا جاتا کیا وہ بچہ میدان کارزار میں آ کر کے جنگ کر پاتا؟ کیا وہ لڑ پاتا؟ نہیں لڑ پاتا، جنگ نہیں کر پاتا۔ مگر ظالموں نے بتا دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی ہم پانی کا ایک قطرہ نہیں دے رہے ہیں۔ تاریخ میں کوئی ایسا جلاد تمہیں نہیں ملے گا جو 6 ماہ کے بچے کو 3 دن پیاسا تڑپا تڑپا کر مارا ہو۔ اللہ اکبر، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ شہرت جو اہل بیت اطہار کو ملی ہے انہی قربانیوں کی وجہ سے ملی ہے۔ آج پوری دنیا اہل بیت اطہار کے گن گانے میں لگی ہے، آج پوری دنیا شہیدان کربلا کو یاد کر رہی ہے، آج پوری دنیا عباس علم بردار کو، اول محمد کو، علی اکبر، علی اصغر کو، امام قاسم کو پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی اسلام کی خاطر۔ اللہ اکبر، حضرت علی اصغر کو حضرت امام حسین اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، گود میں لیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے 2-4 قطرے پانی کے ٹپکا دیے میں وعدہ کرتا ہوں کل میدان محشر میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر کے میں تمہیں حوض کوثر سے سیراب کروا دوں گا۔ مگر پانی تو نہ ملا۔ حرملہ بن کاہل نام کا ایک بدبخت عدلی شخص نے جو تیر کو بالکل اس طریقے سے نشانہ باندھ کر مارا کہ وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو پر پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام جب تیر کو کھینچ کر باہر نکالا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے خون کا پھوارا ابل گیا ہو۔ امام حسین خون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، آسمان کی طرف اچھال دیتے ہیں اور عرض کرتے مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر تو اسی پر راضی ہے اور اسی طریقے سے سینکڑوں علی اصغر ہو تو تیرا حسین ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی حسین اعظم کو، اللہ اکبر، کیا دین سے محبت تھی، کیا جذبہ ایمان، کیا کیفیت، کیا حلاوت تھی۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر سینکڑوں ہو تو ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ علی اصغر کے حلقوم پر تیر لگا ہے، تیر کھینچ کر باہر نکالا گیا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ بچہ جو اب تک رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، پاؤں مار رہا تھا، ہاتھ مار رہا تھا، زبان باہر نکال رہا تھا، اب بچہ خاموش ہے۔ ماں سمجھی کہ شاید بچے کو پانی کے چند قطرے مل گئے ہوں گے، اس لیے کہ جب بچے کو کھانا پینا مل جائے تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ماں سوچنے لگی کہ میرے بیٹے کو، میرے لال کو چند قطرے پانی کے مل گئے ہوں گے۔ مگر امام علی مقام رضی اللہ عنہ جب خیمے میں پہنچتے ہیں تو بچے کو لا کر ماں کی گود میں دیتے اور کہتے شہربانو ذرا اسے پکڑو، یہ ایک آخری قربانی تھی جسے اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر، ماں نے جب اپنے بیٹے کے اس حالت کو، بیٹے کی اس حالت کو دیکھا، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں تو ماں ہوتی ہے مگر یہ 6 مہینے کا علی اصغر جب اس کے حلقوم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے تو حضرت شہر بانو اور سیدہ زینب جو ہے بچے کی حالت کو دیکھ کر کے تڑپ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اور جو ہے ماں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بچے کے حق میں کہتی ہے کہ مولا تو نے میری اس ایک آخری نشانی کو بھی قبول فرما لیا، مولا ہمیں صبر و استقامت عطا فرما۔ اللہ اکبر، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اب باری آتی ہے فاتح خیبر کے بیٹے کی، اب باری آتی ہے سید الشہداء کی، اب باری آتی ہے اللہ کے رسول کے
مقدس نواسے کی، اب باری آتی جنتی جوانوں کے سردار کی، اب باری آتی جنتی پھولوں کی، اب باری آتی ہے اس مرد مجاہد کی کہ جن کے صبر و استقامت کے آگے بڑے سے بڑے چٹان بھی ٹھہر نہ سکے، اب باری آتی ہے اس جو ہے مرد مجاہد کی کہ جنہوں نے اپنے خون سے ایک ایسی داستان رقم کر دی ہے، ایک ایسی تاریخ رقم کر دی ہے جس تاریخ کو ہر دور کے لوگوں نے یاد کیا ہے، جس تاریخ کو فراموش کرنا ناممکن سا نظر آتا ہے، چاہے کوئی اپنا ہو، چاہے کوئی پرایا ہو، چاہے غیر ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہر دور کے لوگ یہ کہے ہیں کہ ہمیں اگر ضرورت ہے تو حسین اعظم کی ضرورت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ وہ حسین اعظم ہے، اللہ اکبر، کہ ہر دور میں ہر قوم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے درمیان ایسا سپہ سالار ہو، ایسا مرد مجاہد ہو جو حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دے تو سمجھو کہ ہماری قوم کی زندگی بن جائے گی۔ وہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میدان کارزار میں جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جانا چاہتے ہیں اور اپنی پھر گھر والوں سے، بیویوں سے کہتے ہیں، اپنی بیویوں سے، گھر والوں سے، گھر کی عورتوں سے تلقین کرتے ہیں، انہیں صبر و استقامت کے تعلق سے، انہیں پردے کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ نعت پڑھتے تک تھوڑی دیر انشاءاللہ الرحمن جو ہے جب تک شربت پی لیا جائے انشاءاللہ الرحمن تقریر شروع ہوگی، تک آپ نعت سن لیے۔ جلدی کر لو بابا، جلدی کر لو، ہاں پڑھ ادھر آئیے، یہاں درود پاک پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلوات و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن علی حیدر چلے زہرا کے دلبر چلے، دلبر چلے، دیکھو نبھانے نانا کا وعدہ، دیکھو نبھانے نانا کا وعدہ، صبر و رضا کے پے کر چلے، علی حیدر چلے زہرا کے دلبر چلے، دلبر چلے، سبحان اللہ۔ دے دے کے خط حضرت کو بلایا، کوفہ والوں نے جال بچھایا، کوفہ والوں نے جال بچھایا، معصوم پر بھی رحم نہ کھایا، پیاسے گلے پہ تیر چلایا، پیاسے گلے پہ تیر چلایا، سینے پہ کھانے خنجر چلے، ابن علی حیدر چلے زہرا کے دلبر چلے، دلبر چلے، سبحان اللہ۔ بولی سکینہ پیاس کے مارے، پانی لائیں گے چاچا ہمارے، پانی لائیں گے چاچا ہمارے،
کٹ جائے چائے باز ہمارے، کٹ جائے چائے باز ہمارے، مشکی ہاتھوں میں لے کر چلے ابن علی حیدر چلے زہرا کے دن بھر چلے، دن بھر چلے۔ اور یہ سماعت کی ہے ویسے ارشاد ارشاد۔ تو نے خوب کی قدردانی چھین، تو نے خوب کی قدردانی، 3 دن سے ہے بند پانی، 3 دن سے ہے بند پانی، سمروں کیا تو نے دل میں ٹھانی، چھین لیں گے علی کی نشانی، چھین لیں گے علی کی نشانی، کہتے ہوئے یہ اکبر چلے ابن حیدر چلے زہرا کے دن بھر چلے، دن بھر چلے۔ اور یہ آخری شعر حضرت ایک مرتبہ سبحان اللہ کے دیجیے۔ سودا کا غم ہوگا نہ کم جب تک علم دم میں رہے، یہ دم جب تک علم دم میں رہے، یہ دم شبیر نکلے خیمے سے باہر، یہ دل یہ آنکھیں ہونے لگی ہے نم، یہ دل یہ آنکھیں ہونے لگی ہے نم، گودی میں لے کر اصغر چلے ابن علی حیدر چلے زہرا کے دن بھر چلے، دن بھر چلے، دن بھر چلے۔ السلام درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات محترم، رضا و تسلیم کی امتحان گاہ میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے متعلقین متوسلین نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ عالم ملائکہ بھی حیرت میں آ گیا ہوگا، اور انی اعلم ما لا تعلمون کا راز ان پر منکشف ہو گیا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں دنیا میں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا؟ میرے مالک ہم تو کافی ہے تیری بندگی تیری عبادت کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم صرف حضرت انسان کے مار کاٹ خون بہانے کو دیکھتے ہو، لیکن یہی وہ انسان ہے جو میری رضا کی خاطر اپنی جانیں قربان کرے گا۔ گویا امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے میدان کرب و بلا میں ثابت قدمی دکھا کر کے یہ بتا دیا کہ آج ملائکہ بھی حیرت و استعجاب کے عالم میں ہے کہ واقعی انی اعلم ما لا تعلمون کا جو راز ہے وہ آج منکشف ہو گیا۔ ایک ایک کی شہادت کے بعد اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور فرماتے ہیں کہ حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین۔ حضرات محترم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو پردے کی تعلیم دے رہے ہیں، پردے کی تلقین کر رہے ہیں اپنی بیویوں کو، خاص کر اپنی بہن زینب کو۔ اے میری بہن زینب، میرے بعد اس قافلے کی تم سپہ سالار ہوگی۔ اے میری بہن زینب، خبردار نوحہ نہ کرنا، ماتھا نہ پیٹنا، سینہ نہ پیٹنا، بال نہ کھولنا، یہ ہمارے گھر کا شیوا نہیں ہے، یہ حضور کی تعلیم نہیں ہے، نانا جان کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ بال کھولے جائیں، نانا جان کی تعلیم نہیں ہے کہ سینہ پیٹا جائے، نانا جان کی تعلیم نہیں ہے کہ نوحہ کیا جائے، یہ ہمارے یہاں کا دستور نہیں ہے۔ لہٰذا اے بہن زینب، خبردار خبردار وہ کام نہ کرنا جس سے تمہارے اوپر آنچ آئے، نانا جان پر آنچ آئے۔ اللہ اکبر، یعنی اخیر وقت ہے اور امام علی مقام اخیر وقت میں بھی اپنے گھر والوں کو پردے کی تعلیم دے رہے ہیں، اپنے گھر کی خواتین کو پردے کی تلقین کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بھی دیکھنا ہے، جہاں ہم امام علی مقام کے نام پر سبیلیں لگاتے ہیں، جہاں ہم امام علی مقام کے نام پر محفلیں منعقد کرتے ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو حسینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ حسین اعظم نے کربلا کے میدان میں ایک تو پردے کی تعلیم دی ہے، ایک حق کی تعلیم دی ہے، ایک نماز کی تعلیم دی ہے۔ پردے کی تعلیم بہن زینب کے ذریعے سے دیا ہے، حق کی تعلیم اپنے بیٹے بھتیجوں بھانجوں کو قربان کر کے دیا ہے، اور نماز کی تعلیم اخیر وقت میں سجدہ کر کے دیا ہے۔ گویا امت محمدیہ کو کرب و بلا سے امام علی مقام نے ایک ساتھ کئی تعلیم دیے ہیں، مگر ان تمام تر تعلیم میں جو تعلیم نمایاں ہے وہ تین طرح کے تعلیم ہے۔ ایک پردے کی تعلیم ہے، ایک جو ہے حق و صداقت کی تعلیم ہے، اور ایک عبادت نماز کی تعلیم ہے۔ آپ دیکھیں اگر ان تین تعلیمات پر ہمارا آج صحیح معنوں پر ہمارا چلن ہو جائے تو گھر کے اندر سے ہماری تمام طرف یہ بے حیائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر پردے کی تعلیم پر ہمارے ماں بہنوں کا عمل ہو جائے تو گھر کے اندر سے بے حیائی بے پردگی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر حق و صداقت کی تعلیم پر ہمارا عمل ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں جو اونچ نیچ کے جو ہے دیوار کھڑے ہیں یہ سارے دیوار گر سکتے ہیں۔ اور اگر عبادت کی تعلیم پر ہمارا عمل ہو جائے، اگر جو ہے عبادت کی تعلیم پر ہمارا عمل ہو جائے تو پھر ہمارے اندر کی قدرتیں جو ہے، جو حسد و بغض ہمارے سینوں پر موجود ہے، وہ تمام کے تمام زائل ہوتے نظر آئیں گے۔ بہت ساری تعلیمات کربلا کی سرزمین سے جڑی ہوئی ہیں، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تین طرح کی تعلیم، ایک حق و صداقت کی تعلیم، ایک پردے کی تعلیم، ایک اعمال کی تعلیم، امام حسین نے اس طریقے سے ثبت فرما دیے ہیں ہمارے سینوں میں۔ اگر واقعی کوئی حسین کا ماننے والا ہوگا، حسین اعظم سے محبت کرنے والا ہوگا، حسینی اپنے آپ کو کہلانے والا ہوگا تو وہ ان تین طرح کی تعلیمات پر ضرور عمل کرے گا۔ اے محفل امام حسین میں آنے والوں، اے محفل امام حسین کو سجانے والوں، اس محفل کو سجانے اور بسانے اور رچانے اور اہتمام و انتظام و انشرام میں حصہ لینے والوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا تم نے محفل سجائی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ حسین اعظم کی محبت سے سینہ بھی سجاؤ۔ تم نے محفل سجائی ہے تو اپنے گھر میں پردے کی تعلیم دے کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھ کر کے گھر کو بھی سجاؤ۔ تم نے محفل کو سجائی ہے تو پھر حق و صداقت میں زندگی گزار کر کے اپنی آخرت کو بھی سجاؤ۔
جاؤ. تم نے محفل سجائی ہے تو پھر اعمال حسنہ کر کے اپنے قبر کو بھی سجانے کی کوشش کرتے رہو. اگر تم نے ان تین تعلیمات پر اگر واقعی میں تم عمل کرتے رہو گے تو انشاءاللہ الرحمن میرا ایمان کہتا ہے آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے, کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. بے شک یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے محفل سجا لی ہے, یہ بڑا اچھا معاملہ ہے کہ ہم نے امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا ہے. یہ لائٹنگ کا انتظام ہے, یہ منڈپ کا انتظام ہے, یہ مائک ہے, علماء کو بلانا ہے, یہ آپ کا آنا ہے, یہ سبیلیں ہیں, یہ تمام تر چیزیں ہیں, یہ سب چیزیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں, لیکن ساتھ ساتھ امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر آپ واقعی حسینی ہیں تو آپ کو ڈھول سے بچنا ہے, حسینی ہے تو ڈی جے سے بچنا ہے, حسینی ہے تو خرافات سے بچنا ہے, حسینی ہے تو تمام تر برے لوازمات سے بچنا ہے, حسینی ہے تو افعال قبیحہ سے اجتناب کرنا ہے. اس لیے کہ حسین اعظم نے سر کٹایا ہے افعال قبیحہ سے بچانے کے لیے. حسین اعظم نے سر کٹایا ہے میدان کرب و بلا میں اپنے بھانجوں کو, بھتیجوں کو, بیٹوں کو, اپنے آپ کو قربان کیا ہے. تو ان تمام تر خرافات کو, برے رسموں کو مٹانے کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کون ایسا حسینی ہے جو حسین اعظم کے نام پر ڈھول بجایا ہو. نہیں, تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو صرف یہ کہ جب امام حسین کا سر نیزے پہ رکھ کر کے دمشق لے جایا جا رہا تھا تو یزید کے لشکریوں نے ڈھول بجایا تھا, یزید کے ماننے والوں نے شہر کو سجایا تھا. حسین سے محبت کرنے والا تو غم حسین میں آنسو بہاتا ہے, اور فرمایا گیا کہ جو حسین کی محبت میں آنسو بہائے کل میدان محشر میں حضور اس کی سفارش کر کے شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. حسین کی محبت میں چند قطرے آنسو کا گر جانا تمہارے سفارش کی, شفاعت کی, حضور کی ضمانت ہو جاتی ہے. مگر ہم آنسو بہانے کے بجائے ہم ڈی جے اور ڈھول اور تاشے باجے میں عیاشیوں میں زندگی کو وقف کرتے ہیں. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ایسا کام نہ کرو. قرآن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ ڈھول, یہ تاشے, یہ گاجے, یہ باجے, یہ ڈی جے, یہ ڈانس, یہ ناچ, یہ مخالفت, یہ تمام تر چیزیں یہ شیطانی حرکتیں ہیں, یہ شیطانی کام ہے. انسان کا یہ کام نہیں ہے, اور انسانوں میں بھی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. اس لیے کہ انسان تو ایک مخلوق ہے, مگر انسان میں بھی افضل وہ ہے جو مسلمان ہے, انسانوں میں بھی افضل وہ ہے جو مسلمان ہے. آپ صرف انسان نہیں ہے, آپ مسلمان ہیں اور نبی کی امت ہیں. سبحان اللہ. اور مسلمانوں میں بھی نصیبہ دیکھیں کہ آپ سنی مسلمان ہیں. سبحان اللہ. حسین سے محبت کرنے والے مسلمان ہیں. سبحان اللہ. حسین کی محبت کا دم بھرنے والے مسلمان ہیں. سبحان اللہ. اپنے نام کے آگے حسینی لگانے والے مسلمان ہیں. جب ہمارے نام کے آگے حسینی لگتا ہے تو ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہو نہ ہو ہمارا رشتہ اس مجاہد سے, اس مرد مجاہد سے جڑ جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر کے دین کی آپ بیاری کی ہے. اللہ اکبر. ہمارا رشتہ ان سے جڑ جاتا ہے جن کے قدموں میں بڑے بڑے تاجور پڑے رہتے ہیں. ہمارا رشتہ ان سے جڑ جاتا ہے کہ جن کی گواہی کے لیے یا جن کی بارگاہ میں آنے کے لیے, جن سے محبت کرنے کے لیے انسان تو انسان, جانور بھی بے قرار و بے تاب رہا کرتے ہیں. آپ نے تو سنا ہوگا واقعہ, ایک ہرن کا بچہ آیا تھا. اللہ اکبر. ایک ہرن کا بچہ آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن کے بچے کو امام حسن کو دے دیا. حسن مجتبی ہرن کے بچے کو لے کر گھر گئے. جب گھر گئے تو امام حسین نے دیکھا, کہا بھائی جان ہرنی, یہ ہرن کا بچہ کہاں سے لائے؟ کہا نانا جان دیا. کہا مجھے بھی دے دو آپ. کہا جاؤ نانا جان سے مانگ کر لاؤ. امام حسین نانا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. نانا جان آپ نے بڑے بھائی کو ہرن کا بچہ دیا, مجھے بھی دے دیجیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسین, وہ ایک صحابی کہیں سے لائے تھے, وہ دے دیا گیا, اب کہاں ہے کہ میں تمہیں دوں؟ امام حسین کہتے ہیں نانا جان مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے. اللہ پر ادھر نانا نواسے کی بات ہو رہی ہے اور ادھر ہرنی اپنے دوسرے بچے کو لے کر کے آ رہی ہے. ہرنی دوسرے بچے کو لے کر کے
آ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بچہ فلاں صحابی لے کر کے آیا تھا، آج میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے دوسرے بچے سے کھیلنے کے لیے حسین بے قرار ہے۔ جب حسین کا رونا آپ کو برداشت نہیں ہے تو پھر مجھے کیسے برداشت ہوگا؟ ایک جانور کو حسین کی عظمت کا پتہ ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا رشتہ اس شہید محبت، اس شہید آل سے جڑا ہوا ہے جن سے محبت جانور بھی کیا کرتے ہیں، تو پھر جب ہمارا رشتہ ان سے جڑا ہے، ہم اپنے نام کے آگے حسینی لگاتے ہیں، تو پھر ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمیں سوٹ کرے، وہ کام کرے جو ہمیں بہتر لگے، وہ کام کرے جنہیں دنیا دیکھ کر کے کہے واقعی یہ حسینی ہے، دنیا یہ کہے کہ یہ خرافات والے لوگ نہیں ہیں، یہ شیطان کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ یزیدیوں کے لشکر میں شامل ہونے والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ حسین نے آخر وقت میں میدان کرب و بلا میں سجدہ کر کے بتا دیا تھا، میرے چاہنے والوں اگر حسینی دم بھرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، تو پھر نماز کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ جب امام علی مقام کے سر انور کو جو ہے نیزے پہ رکھ کر کے لے جایا جا رہا تھا، نیزے پہ سر انور کو لے جایا جا رہا ہے اور زبان حال سے امام علی مقام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، سر کٹ کر نیزے پر ہے مگر قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، آخر وقت ہے مگر نمازیں ادا کی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ وہ امام علی مقام کے آپ شیدائی ہیں، آپ ان سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کا شیوا غیروں جیسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا طریقہ دوسروں جیسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کردار بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کی گفتار بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کی رفتار بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کا کردار دیکھ کر دنیا کہے کہ حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ لہذا اے قوم کے غیور مسلمانوں، اے نوجوانوں، میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، خدا کے واسطے وہ کام کرو جس میں اللہ اس کی رضا شامل ہو جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے گھر کی خواتین کو پردے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہے تو بھی سنیں، سیدہ زینب کے نام پر رونا تو آتا ہے، فاطمہ زہرا کے کچکی پیسنا تو یاد آتا ہے، فاطمہ زہرا کے کام کاج کو آپ نے سنا ہوگا، فاطمہ زہرا کی کبھی عبادت کو بھی سن لیا کرو، ان کے مجاہدے کو بھی سن لیا کرو، ان کی ریاضتوں کو بھی کوئی سن لیا کرو، ان کی نمازوں کے تعلق سے بھی کوئی سن لیا کرو، اور صرف سنو نہیں بلکہ عمل کرنے کی کوشش بھی کر لیا کرو۔ خدا کی قسم، جس دن صحیح معنوں میں ہماری ماں اور بہنوں کے سینوں میں حضرت فاطمہ زہرا کی محبت آ جائے گی، سب کچھ چھوڑنا گوارا ہوگا لیکن نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے وہ تعلیم و پیغام دے دیا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی رہنے والی کوئی بھی عورت ہو، اسلام کی کوئی بھی شہزادی ہو، اگر فاطمہ زہرا کی زندگی کا مطالعہ کر لے تو سب کچھ چھوڑنا گوارا کرے گی لیکن نماز چھوڑنا گوارا نہیں کرے گی، سب کچھ چھوڑنا گوارا کرے گی لیکن پردے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گی، پردے کی پابند رہا کرے گی۔ لہٰذا اے میری ماں اور بہنوں، اگر آپ واقعی فاطمہ زہرا سے محبت کرتی ہیں، فاطمہ زہرا کی کنیز بننا چاہتی ہے، تو پھر وہ کنیز بنو جس طریقے کا حق ادا حضرت فضہ نے کیا ہے، ایسی کنیز بنو گی تو پھر تمہاری آخرت بھی بہتر ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو پردے کی تعلیم دیتے ہیں، پردے کے تعلق سے فرماتے ہیں، اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر علالت پر ہے، کمزوری ہے، نقاہت ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، مگر اسی عالم میں بھی امام زین العابدین کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ اے ابا جان، میرے رہتے ہو آپ میدان کارزار میں نہیں جان سکتے، اے ابا جان پہلے مجھے جانے دیجئے، میرے بھائی شہید ہو چکے، چھوٹے بھائی علی اصغر شہید ہو چکے، امام قاسم شہید ہو چکے، چچا جان عباس علم بردار شہید ہو چکے، اے ابا جان میں آخری ہوں، پہلے آپ مجھے جانے دیں، میرے رہتے آپ میدان کارزار میں جائیں گے، دنیا مجھے کیا کہے گی؟ اے امام زین العابدین، تم نے یہ کیا کر دیا؟ سب جام شہادت نوش کر چکے مگر تم باپ کے نام پر قربان نہ ہو سکے تو ابا جان میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ امام علی مقام اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے، بیٹا تم تو میرے آخری چشم و چراغ
چراغ ہو، میری امانتیں تمہارے ذریعے سے لوگوں تک جائیں گی۔ اے میرے لال، تمہارے ذریعے سے تو سیدہ فاطمہ زہرا کی نسل چلے گی۔ اے امام زین العابدین، تمہارے ذریعے سے تو یہ تمام تر چیزیں لوگوں تک پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر، میری امانتیں تم تک جائیں گی، تمہارے ذریعے سے لوگوں تک پہنچیں گی، خلق خدا تم سے سیراب ہوں گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو دلاسا دیتے ہیں، امام زین العابدین کو اپنا سب کچھ سونپتے ہیں، اپنا سب کچھ انہیں عطا کرتے ہیں، اور عطا کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو بستر علالت پر سلا دیتے ہیں، اور سلانے کے بعد امام علی مقام فرماتے اپنی بیویوں سے کہ میرا وہ کپڑا لے کر کے آؤ جو میں نیچے پہنتا ہوں، تاکہ اگر تلوار لگنے کی وجہ سے اوپر کا کپڑا کٹ بھی جائے تو نیچے جو چپکا ہوا کپڑا رہتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے بے پردگی نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کپڑا زیب تن فرماتے ہیں اور جو ہے تلوار ذوالفقاری حمائل کرتے ہیں، نیزہ ہاتھ میں لیتے ہیں، بیویوں کو آخری سلام عرض کرتے ہیں، میدان کارزار میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد اللہ اکبر بے وطن ہے مدینے کا ایک مظلوم مسافر میدان کارزار میں آیا ہوا ہے، بے وطن ہے، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو امام علی مقام کا ساتھ دے۔ بھائی بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، بھتیجے بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ میدان کارزار میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبہ کیا خطبہ تھا، دشمنوں کے دل دہل گئے۔ اللہ اکبر، آج کی تاریخ میں اگر وہ خطبہ صحیح معنوں میں ہمارے سمجھ میں آ جائے اللہ اکبر تو ہمارے سینے پھٹ سکتے ہیں۔ ایسا خطبہ امام علی مقام نے میدان کارزار میں دیا۔ اللہ اکبر، افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج ہمیں رونا نہیں آتا، افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج ہماری آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہیں گرتے، دل نہیں روتا، لیکن تاریخ کو جب صحیح معنوں میں دل کے کانوں سے آپ سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو صرف یہ پانی نہیں بلکہ خون کے آنسو روئیں گے کہ امام علی مقام نے کس قدر قربانیاں پیش کی اسلام کی خاطر۔ اللہ اکبر، امام علی مقام میدان کارزار میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے قوم، خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جو سب کا خالق ہے، جان دینا جان لینا سب اسی کے اختیار میں ہے، سب اسی کے قدرت میں ہے۔ اگر تم خداوند قدوس جل جلالہ پر یقین رکھتے ہو اور میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو تو بتاؤ قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوں گی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے والدین محشر میں اپنی آل کی بے گناہ خون کا مطالبہ تم سے کریں گے، تم کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت گنہگاروں کے مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے اہل خانہ میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ لیں گے، بتاؤ تو صحیح تم کیا جواب دو گے؟ میرے اعزاء کو، میرے اقربا کو، میرے اطفال کو، میرے بچوں کو، میرے اصحاب کو، میرے اموال کو، سب کو تم نے ضائع کر دیا، 70 سے زیادہ کو تم نے شہید کر دیا، اب میرے خون کے پیاسے ہو، میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، بتاؤ تو صحیح کہ اگر تم سے نانا جان نے پوچھا تو تم کیا جواب دو گے؟ خبردار ہو جاؤ، عیش و عشرت دنیا میں پائیداری و قیام نہیں ہے۔ اگر سلطنت کی تمام میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں، اگر یہ منظور نہ ہو تو تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خطبہ دیا تھا اور یہ کلمات جب جو ہے کوفیوں نے سنے تو یہ کلمات سن کر کوفیوں میں سے بہت سے لوگ رو پڑے، دل سب کے جانتے تھے کہ وہ برسرے ظلم و جفا ہیں اور حمایت باطل کے لیے انہوں نے تلوار اٹھائی۔ اللہ اکبر، سب کو پتا تھا کہ امام علی مقام حق کے دائرے میں ہیں، امام علی مقام حق کے ساتھ ہیں، حق ان کے ساتھ ہے، مگر یہ لوگ ناحق ظلم کر کے امام علی مقام کے ساتھیوں کو شہید کر چکے، آپ کے رشتہ داروں کو شہید کر چکے، اور پھر خود امام علی مقام کے جان کے در پہ ہو گئے۔ حضرات محترم، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے ان کلمات کو سن کر بہت سے کوفیوں کے دل دہل گئے، ان کلمات کو سن کر بہت سے کوفی رو پڑے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت جو ہے، جو خبیث طینت کا انسان تھا، ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ لوگ جو ہے چلانے لگے، اے امام علی مقام، یا تو آپ جو ہے
اے امام عالی مقام، یا تو آپ لڑنے کے تیار ہو جائیں یا پھر آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ امام عالی مقام فرماتے لوگوں سنو سنو، یہ سر کٹ تو سکتا ہے، ابن فاسق کے آگے جھک نہیں سکتا، میں سر کٹا سکتا ہوں مگر سر دے نہیں سکتا، ہاتھ دے نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا اے حسین ایک دن ایسا آئے گا جب دین کی ڈور باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اس دن تمہیں دین کی آپ بیاری کرنی ہے، اپنے خون سے دین اسلام کو سینچنا ہے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اسلام کو اپنے خون سے سینچ کر ہرا بھرا کر دوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون جگر سے اسلام کو سینچا، اور ایسا سینچا کہ آج تک اس کی مثال، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم جو ہے میرے ان کلمات کو سننے کے باوجود اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے لڑو تو جاؤ، اور جو تم میں سب سے زیادہ طاقتور ان کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام عالی مقام کے بڑے سے بڑے وقت کے سرما اور بہادر کو رکھا گیا تھا کہ امام عالی مقام سے لڑے۔ شام کے بڑے بڑے پہلوان امام عالی مقام کو تیار رکھے گئے تھے، مگر امام عالی مقام کوئی عام آدمی تو نہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ شیر خدا کا یہ شیر نر میدان کربلا میں کیا آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ علی میدان میں آئے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا تلوار ذوالفقار ہاتھ میں ہے اور علی میدان میں کھڑے ہیں کہ اللہ اکبر۔ دشمن جب بھی آتا تو کبھی پٹکا پکڑ کر اٹھا کر پٹک دیتے تھے، ہڈیاں چور چور ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے ایسے ایسے بڑے بڑے بہادر جو ایک ہزار کے برابر مانے جاتے تھے، ان کے سینوں پر نیزے کو پیوست کیا ہے، تلواروں سے ٹکڑے کیا، اور کبھی کمر سے پٹکا پر اٹھا کر پٹکا ہے تو ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لاشوں کے بیج بو دیے تھے امام علی مقام نے میدان کارزار میں۔ اللہ اکبر۔ اب سے پہلے جو آئے تھے وہ امام علی مقام کے جو ہے چاہنے والے تھے، رفقا تھے، اہل بیت کے فرد تھے، مگر اب جو آئے ہیں ان کے رگوں میں علی کا خون ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اور بیویوں کو آخری سلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ یہاں تک بتاتی ہے حضرت سیدہ سکینہ نے کہا تھا ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ موت سے گلے ملنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین فرماتے بیٹی اس وقت میں اگر میں وہاں نہ جاؤں تو کیا کروں، اب میرا آخری وقت ہے، اللہ تمہارا حافظ ہے، اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر یقین کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اے میری بچی اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ نگہبان ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام آخری سلام کرتے ہیں، پھر میدان کارزار میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تلواریں چل رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، ادھر سے دشمن آ رہے ہیں، ادھر سے امام علی مقام لڑ رہے ہیں، لڑتے 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 کافی دیر تک ایسا لگا کہ بہت سارے دشمن واصل جہنم ہو چکے۔ ابن سعد نے کہا پھر یہی بات کہ اگر اس طریقے سے جنگ ہوتی رہی تو پھر حال یہ ہوگا کہ ایک بھی فرد نہیں بچے گا، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، موقع مت تو چاروں طرف سے گھیر لو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ امام علی مقام پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک تیر امام علی مقام کے مقدس پیشانی پر لگا، وہ پیشانی جن کو مصطفیٰ کریم بار بار چوما کرتے تھے، وہ مقدس پیشانی جس کو مصطفیٰ کریم بار بار چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مگر آج اس پیشانی پر تیر لگے ہیں، خون کا فوارہ بہ رہا ہے۔ امام علی مقام گھوڑے سے اترتے ہیں اور ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہیں، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کبھی تیر سینے پر لگتا ہے، کبھی سر پر لگتا ہے، کبھی پیٹھ پر لگتا ہے، کبھی پاؤں پر، کبھی ہاتھ پر۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے 36 سے زیادہ تیر اور جو ہے تلواروں کے زخم امام علی مقام کے مقدس ناظرین پر لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنے تیر آپ کے جسم اقدس پر پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شمر ذی الجوشن جو ہے یا خولی بن یزید جو ہے، دونوں میں سے کوئی آ کر کے آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر کے اپنی
جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ شاعر نے کہتا ہے کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جان کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد اب حال یہ ہے، اللہ اکبر، ظالموں نے یہیں تک بس نہیں کیا بلکہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد جو ہے خیمے حسین کو لوٹا گیا ہے، سیدہ سکینہ کی بالیوں کو لوٹا گیا ہے، حضرت زینب اور جو ہے امام عالی مقام کے مقدس بیویوں کے جسموں سے چادروں کو کھینچا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حرم محترم کے مقدس خواتین جن کے بالوں کو بھی آسمان کے سورج نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ان کے جسموں سے چادر تطہیر کو کھینچا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کے خیموں کو آگ لگایا گیا ہے تاکہ امام عالی مقام کے جو ہے چاہنے والے رات بھر رات کی تاریکی میں بغیر کسی جو ہے چھت کے آسمان کے نیچے کھڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ظلم، اتنی زیادتی امام عالی مقام کے بعد آپ کے جو ہے چاہنے والوں اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی کان کے بالی نوچے گئے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کبھی خیمے کو آگ لگایا گیا ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں۔ حال یہ ہے کہ سیدہ سکینہ کو، حضرت زینب کو، شہر بانو کو، ان لوگوں کو اونٹوں کے کجاوے کے بغیر خالی اونٹوں پر بٹھا کر کے جو ہے کربلا سے جو ہے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کے سر انور کو کاٹ کر کے نیزے پر رکھ کر کے نیزے پہ چڑھا کر کے گشت کرایا گیا ہے۔ امام عالی مقام کے جسم پر 12 شخصوں نے گھوڑوں پر بیٹھ کر کے گھوڑوں سے رون کر کے ہڈیوں کا چورا چورا کرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد آپ کے ہڈیوں کو چکنا چور کیا گیا ہے۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت امام عالی مقام کے لاشے کے ساتھ ہوا ہے۔ آج کچھ لوگ اپنے منہ سے یزید کی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہا نادان، کس منہ سے یزید کی تعریف کرتے ہو؟ کیا تم نے امام عالی مقام کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کے اوپر وہ ظلم، وہ ستم، وہ پہاڑ توڑے گئے ظلم ستم کے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر رکھ کر کے میدان کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہا ہے، مگر عالم یہ ہے سبحان اللہ، سر اقدس نیزے پر ہے مگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت جاری ہے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب سر انور کو جو ہے کوفہ سے دمشق لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک گرجا گھر پڑا، گرجا گھر کی دیوار کے پاس انہوں نے پڑاؤ کیا۔ جب پڑاؤ کیا تو کیا دیکھا؟ گرجا گھر کے دیوار پر لکھا ہوا تھا عربی کا شعر، جس کا مفہوم یہ تھا، کیا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی سفارش، ان کی شفاعت حضور کریں گے جنہوں نے حسین کے ساتھ، حسین پر ظلم کیا، حسین کے ساتھ ناانصافی کی؟ لوگوں نے پوچھا راہب سے، پادری سے، گرجا گھر کے پادری سے، ذرا بتاؤ تو اسے یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ پادری نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کب سے لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ 500 سال پہلے سے یہ شعر یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی 500 سال پہلے حسین کا تذکرہ ہوا ہے سبحان اللہ۔ حسین دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے حسین کا تذکرہ ہے۔ حسین دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے حسین کی شہادت کی خبر پھیل چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں نہیں پتا یہ شعر کس نے لکھا ہے، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے 500 سال پہلے یہ شعر اس دیوار پر لکھا جا چکا ہے۔ اور دیوار پر شعر کیا لکھا ہے؟ کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ ان کی شفاعت حضور فرمائیں گے جنہوں نے نانا جان کے پیارے نواسے کو قتل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راہب نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ لشکر ہے اور نیزے پر ایک سر ہے، اس سر سے ایسی جو ہے روشنی چھن چھن کر آ رہی ہے کہ جس کی روشنی کی وجہ سے پورا گرجا گھر چکا چوندھ ہو گیا ہے۔ راہب نے کہا تھا ذرا یہ تو بتاؤ یہ سر کس کا
کا ہے. لوگوں نے کہا تھا کہ یہ سر حسین بن علی کا ہے, امام حسین کا ہے. راہب نے کہا کون حسین بن علی؟ کہا وہی حسین بن علی جو حضور کے نواسے ہیں, ہمارے رسول کے نواسے ہیں. اللہ پر راہب نے کہا تھا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنے نبی کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا, اپنے نبی کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا. دنیا کے مال و متاع کے خاطر تم نے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے. اللہ اکبر. اس پادری نے کہا تھا ایک کام کرو, آج کی رات اس سر انور کو میرے پاس رہنے دو, اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں. اللہ اکبر. 10,000 دینار دے دیے گئے. وہ تو دنیا کے کتے تھے, دنیا کی دولت کی خواہش تھی انہیں. 10,000 دینار دے دیے گئے. راہب نے سر انور کو لیا, اپنے خاص کمرے میں لے گیا, اور لے جانے کے بعد سر انور کو عطر و گلاب سے دھویا, اور دھونے کے بعد سر انور کو عطر و گلاب دھونے کے بعد سر انور کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا. اللہ اکبر. ادھر ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہے, ادھر دل کی دنیا بدل جاتی ہے, کیفیت بدل جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ گرجا گھر کی چھت پھٹی ہے اور آسمان اور زمین کی طرح ایک نور, ایک روشنی پھیل گئی ہے. اللہ اکبر. ایک روشنی پھیل گئی ہے, اور ایک ایسی روشنی کہ جس روشنی نے پورے گرجا گھر کو چکا چوند کر دیا. اللہ اکبر. دیکھا کہ آسمان سے انوار اتر رہے ہیں, آسمان سے انوار اتر رہے ہیں. گویا حسین اعظم کے جو ہے حسین اعظم کے سر انور کی برکت یہ ہے, جو راہب تھا, پادری تھا, عیسائی تھا, حسین اعظم کے سر انور سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حسین اعظم تو وہ ہے جب زندہ تھے, یعنی جب سر کٹا نہیں تھا تب بھی لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوتے تھے, اور آج سر کٹ کے نیزے پہ ہے تو بھی اسلام کی دعوت دے لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں. یہ حسین اعظم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. القصہ مختصر یہ کہ وہ پادری جو ہے اسلام قبول کر لیتا ہے. تاریخ بتاتی صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے, پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے, پورا کمرہ خوشبو سے جو ہے مہک اٹھتا ہے. صبح ہوتی ہے, 10,000 دینار ان کو دے کر کے سر مبارک کو ان کے سپر کر دیتے ہیں. وہ دنیا کے کتے جب آگے بڑھنے کے بعد اس تھیلی کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھا, اس میں درہم و دینار نہیں تھے, کنکریاں پڑی ہوئی ہیں. جیسی کہ سرکار کی حدیث ہے, کما تو دین و تو دان, تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دنیا کی لالچ میں تم مبتلا رہو گے تو یہی حال ہونا ہے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دنیاوی مال و متاع بھی گیا اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو گئی. اللہ اکبر. بہت سارے معاملات کوفہ سے دمشق کے اس راستے میں آئی, بڑی مشکلیں مشقتیں امام ذی العابدین نے برداشت کی ہے. تاریخ تو یہاں تک بتاتی ہے کہ امام ذی العابدین کے گلے میں توق ڈالا گیا تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی تھی, پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی, اور امام ذی العابدین کے ہاتھ میں اونٹوں کی نکیل پکڑا دی گئی ہے. اور اس بیماری قسم پرسی کے عالم میں امام عالی مقام کا یہ شہزادہ اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر کے کوفہ سے دمشق جا رہا. اللہ اکبر. وہ ریتیلے پہاڑ, پتھریلی زمین ہے. اللہ اکبر. مگر تکلیفیں اتنی دی جا رہی ہے, ان تکالیف کے باوجود امام حسین کا شہزادہ صبر پہ صبر کرتا نظر آ رہا ہے. باپ کا صبر اپنی طرف ہے, بیٹے کا صبر اپنی جگہ ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا یہ شہزادہ جب خواتین اسلام کو لے کر کے, اہل بیت اطہار کے مقدس شہزادیوں کو لے کر کے جب دمشق پہنچتا ہے, تاریخ یہ بتاتی ہے, اللہ اکبر, دمشق پہنچا تو دمشق کو سجا دیا گیا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ آج جشن کا ماحول ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول اسی دمشق میں مدینہ منورہ سے تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے. دیکھا کہ بھیڑ بھاڑ ہے, پورا جو ہے شہر سجا ہوا ہے, ہر طرف ڈھول نگارے بجائے جا رہے ہیں. کسی سے پوچھا کہ بھائی وجہ کیا ہے, آج کوئی تیوہار ہے؟ تو لوگوں نے بتایا تیوہار نہیں ہے, بلکہ آج یزید نے حسین ابن علی کے کو جو ہے شکست دی ہے, اور ان کا سر مبارک آج کوفہ سے جو ہے دمشق لایا جا رہا ہے. اسی لیے تمام تر چیزیں سجاوٹ کی گئی ہیں. یہ تمام ڈھول تاشے باجے یہ سب ان کے ویلکم استقبال کے لیے ہے, جو آج فاتحانہ شان کے ساتھ
کوفہ سے، کربلا سے دمشق آ رہے، اللہ اکبر، یعنی امام حسین کا سر انور آ رہا ہے تو یزیدی ڈھول بجا کر کے فاتحانہ انداز سے خیر مقدم کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کہتے اچھا ایسا مسئلہ ایسی بات ہے، آپ دروازے جس دروازے سے آنا تھا اس دروازے کے پاس کھڑے رہتے ہیں، دیکھا کہ حضرت سیدہ زینب ہے، سیدہ سکینہ ہے، قریب جا کر کہتے کہ میں رسول کا جو ہے رسول کا صحابی ہوں اور رسول کا عاشق ہوں، مجھ سے کوئی کام ہو تو کہو۔ حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہیں ایک کام کرو، صرف آپ امام حسین میرے بابا کے سر انور کو ذرا دور کرا دو، اس لیے کہ سر انور ہمارے قریب ہے تو لوگوں کی نگاہ ہم پر پڑ رہی ہے، ہم چاہتے کہ لوگوں کی نظریں ہم پر نہ پڑے، اس لیے سر انور کو ذرا دور کر دیا جائے۔ وہ صحابی رسول چند پیسے دے کر کے، چند 100 درہم و دینار دے کر کے امام حسین کے سر انور کو ذرا آگے کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہ سر انور پر رہے اور اہل بیت اطہار کی خواتین پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، اللہ اکبر۔ پھر اس طریقے سے یہ قافلہ امام عالی مقام کے ساتھ، یہ قافلہ جو ہے امام عالی مقام کے سر انور کے ساتھ یہ قافلہ جو ہے دمشق پہنچتا ہے۔ یزید کے دربار کا حال یہ ہے، یزید امام عالی مقام کے سر انور کو ایک تشت پر رکھا ہے، لکڑی سے کبھی جو ہے امام عالی مقام کے ہونٹ کو لکڑی لگاتا ہے، کبھی کان کو، کبھی آنکھ کو، کبھی ناک کو، کبھی پیشانی کو لکڑی لگاتا ہے۔ ایک صحابی غالب حضرت زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے، اس نے کہا نالائق خبردار، عمر جانا کے بیٹے خبردار، اپنی لکڑی کو دور ہٹا امام عالی مقام کے سر انور پر اور آپ کی جو ہے لب مبارک پر لکڑی نہ لگا، خدا کی قسم میں نے ان مقدس ہونٹوں کو کئی بار چومتے دیکھا ہے مصطفیٰ کریم کو، اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کے جو ہے ہونٹوں کو کئی بار میں نے مصطفیٰ کریم کو چومتے دیکھا ہے۔ یزید جو ہے لکڑی سے امام عالی مقام کے ہونٹوں پر لکڑی لگا رہا ہے، سر پر، کان پر، آنکھ پر لکڑی لگا رہا ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ یزید جو ہے جب دیکھا کہ اب امام عالی مقام شہید ہو چکے، اب میرے سارے راستے ہموار ہو چکے، اب مجھے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یزید کو معلوم تھا جب تک حسین ہے میں اپنے غلط ارادے، جو میرے غلط ارادے ہیں اس کو میں مکمل نہیں کر سکتا۔ غلط ارادوں کو اگر مکمل کرنا ہے تو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے حسین اعظم کی ذات ہے، سب سے اسے ختم کرنا ہوگا۔ تو یزید نے ایسا ہی کیا اور ابن زیاد کے ذریعے سے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا، اور اب اپنی ڈھونگی کے بنا پر اب یہ امام عالی مقام کے حواریوں سے، چاہنے والوں سے، امام زین العابدین سے کہتا ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مدینہ منورہ بھیج دوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے پہلے، ان کو بلایا اور کہا کہ آپ محب اہل بیت ہیں، ایسا کریں کہ آپ ان کو لے کر کے مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ 30 آدمی کی سرگردگی میں امام عالی مقام کے سر انور کے ساتھ وہ قافلہ مدینہ منورہ کو روانہ ہوتا ہے۔ جب مدینہ منورہ کو پہنچتا اللہ پر وہ قافلہ، اب تک امام زین العابدین بالکل ضبط کیے ہوئے تھے، لیکن جیسے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، حضور کے روضہ انور پر جاتے ہیں اور حضور کی ڈالی سے لپٹ کر اپنے نانا جان کو ساری بات بیان کرتے، نانا جان آپ کا نواسا نہ رہا، نانا جان ہمیں پیاسا تڑپایا گیا، نانا جان علی اصغر کو تڑپا کر مارا گیا، علی اکبر کو تڑپایا گیا، عباس علمبردار کے بازو کاٹے گئے اور محمد کو خاک کو خود میں تڑپایا گیا، اے نانا جان ہمارا حال بہت برا ہو گیا، اللہ اکبر۔ ان کے رونے کو دیکھ کر کے مدینے کے لوگ رونے لگے، در و دیوار رونے، ایسا لگ رہا تھا ایک عجیب سی قیامت برپا ہو چکی ہے، قیامت صغریٰ مدینے میں قائم ہو چکی ہے، اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کا سر مبارک جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے، ایک روایت کے مطابق امام عالی مقام کے سر انور کو جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے جو مرجع خلائق ہے، اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کے سر انور کو جو ہے دفن کیا جاتا ہے، اور یہاں تک بات امام عالی مقام کی شہادت کے تعلق سے ہوتی ہے، لیکن یزید کی خواص کو دیکھیں، اس کے بعد یزید کا حال یہ ہوتا ہے شراب و شباب کو عام کر دیا، بہن بھائیوں کے ساتھ نکاح کو عام کر دیا، سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کو عام کرنا چاہا، نہ جانے کیا کیا خرافات، شراب کو لے کر کے بیٹھنا، شباب میں محو رہنا، یہ یزید کا عالم ہو گیا۔ اور یہیں تک بس نہیں کیا بلکہ یزید نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں 60,000 کے لشکر کو
جو ہے روانہ کیا مدینہ منورہ میں اور کہا جاؤ مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دو۔ مسلم بن عقبہ جب مدینہ آیا تھا 60,000 کے لشکر کو لے کر کے مدینہ آیا تو مدینہ کی پاک بیویوں کو 3 دن تک اپنے لشکروں پر حلال کر رکھا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی کہ اس سال مدینہ میں 1000 بچے پیدا ہوئے، سب کے سب ولد الزنا پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، اتنی تکلیف، اتنی شدت اور اتنے معاملات مدینہ منورہ میں ہوئے۔ اللہ اکبر، روضہ رسول کے پاس مسجد نبوی شریف کے پاس ممبر رسول کے پاس گھوڑوں کو باندھا گیا، گھوڑے کی لید اور پیشاب جو ہے مسجد نبوی شریف میں ڈالے گئے۔ اتنی تکلیف، 1000 صحابہ کو قتل کیا گیا۔ وہ قتل و غارت مدینہ منورہ میں کی، اللہ اکبر، جن کی مثال نہیں ملتی۔ آج لوگ کہتے ہیں یزید کو غلط نہ کہا جائے، میں نے کہا نادان۔ مدینہ منورہ کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے مدینہ منورہ کے کسی فرد کو کسی چیز کو ڈرایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ مگر حال یہاں پر یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی پاک بیویوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا گیا ہے، صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا ہے، روضہ رسول اور ممبر رسول اور مسجد نبوی شریف میں گھوڑوں کی لید سے انہیں ناپاک کیا گیا۔ اللہ اکبر، گھوڑوں کو مسجد نبوی شریف میں باندھا گیا ہے۔ اتنی بے دردی اور اتنی مصیبتیں مدینہ منورہ پر آ پڑی ہیں، صرف مدینہ منورہ پر نہیں بلکہ مکہ مکرمہ پر بھی چڑھائی ہوئی۔ اللہ اکبر، منجنیق پر جو ہے آگ پھینک کر کے جو ہے خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل السلام کو ذبح کرنا چاہا تھا اور جنت سے جو مینڈا آیا تھا اس کی سینگ رکھی ہوئی تھی، اس آگ لگنے کے جو سینگ بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ سارے معاملات مکے میں ہوئے، مدینے میں ہوئے۔ 3-4 سال کی اس قلیل سی مدت میں یزید نے وہ طوفانی بدتمیزی کی ہے کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اتنا سب کچھ کرنے کا یزید رگڑ رگڑ کر ایریا مرا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کی آپ بیانی کی ہے، اور یزید نے فتنہ و فساد برپا کر کے امت کو تکلیف میں ڈالا ہے۔ اب ہمارے آگے 2 راستے ہیں، ایک حسین کا راستہ ہے، ایک یزید کا راستہ ہے، ایک حق کا راستہ ہے، ایک غلط باطل کا راستہ ہے۔ ہم مسلمان حسین کے چاہنے والے ہیں، ہمیں حق کے راستے پر چلنا ہے، غلط راستے کو اختیار نہیں کرنی ہے۔ صحیح راستے پہ رہیں گے تو حسین کا ساتھ ملے گا، اور حضور فرماتے ہیں جو جن سے محبت کرے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ حسین سے محبت کر کے سبیلیں لگاؤ گے، حسین سے محبت کر کے اچھا کام کرو گے، حسین سے محبت کر کے نمازوں کی پابندی کرو گے، برائی سے بچو گے، اگر حسین سے محبت کر کے دانے کو برباد نہ کرو گے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، رات کا کھانا صبح کو گٹر میں بہایا جا رہا ہے، شادی کا کھانا بچا تو گٹر میں بہایا جا رہا ہے، گھر کے کھانے کو لا کر کے چوراہے پہ ڈال دیا جا رہا ہے۔ گھر کی خواتین کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آج کھانے کو لا کر چوراہے پہ ڈال دیا جا رہا ہے۔ اگر حسین سے محبت ہے تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ کام اچھے لوگوں کا نہیں ہوتا، یہ کام حسینیوں کا نہیں ہوتا۔ اگر سیدھی راہ پر چلو گے، حسین سے محبت کرو گے تو قیامت میں حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور غلط راستے پر چلو گے، یزیدیت کے راستے پر چلو گے تو یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ چوائس تمہارے پاس ہے، دونوں راستے اللہ نے بتا دیے ہیں، رسول اللہ نے بتا دیا دونوں راستہ۔ جس راستے پر چلو گے، اس راستے پر چلو گے، حق کے ساتھ چلو گے تو کامیابی قدم چومے گی۔ برائی کے راستے پر چلو گے تو یہاں بھی تباہ و برباد ہوگے، وہاں بھی تباہ و برباد ہوگے۔ اب آپ کے اوپر ساری چیزیں ہیں، مگر ہم یہ جانتے ہیں ہم پہلے نمبر پر مسلمان ہیں، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم سنی مسلمان ہیں، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارا طریقہ، ہمارا کردار، ہمارا سلیقہ، ہماری تہذیب، ہمارے تمدن، ہماری ثقافت یہ چیزیں بیان کریں گی کہ ہم کون لوگ ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہماری صحیح ہو جائیں تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ بہت ساری باتیں وقت ہو گئی، وقت ابھی کافی ہو چلا ہے، انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفات کی تو پھر گفتگو ہوں گی۔ بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی بکل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے
کہ ہم جو 10 دن یہاں پر اپنا وقت دیے، جو محنت ہم نے کی، اس کا پھل کیا ملا ہمیں، اس کا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوا۔ آج ہر کوئی فائدے کے تلاش میں ہے، ہر کوئی۔ اے بابو اے، آج ہر کوئی فائدے کے تلاش میں ہے۔ ایک چیز اگر ہم یہاں بیچیں 10 روپے قیمت ہے، وہی چیز اگر بھساول میں 20 روپے میں بکے تو ہم کہاں بیچیں گے؟ یہاں بیچیں گے، بھساول میں بیچیں گے؟ ہاں، ایک چیز یہاں پر 10 روپے کی مل رہی ہے، وہی چیز بھساول میں 5 روپے کی ملے تو ہم یہاں لیں گے وہاں لیں گے؟ لیں گے نا۔ یہ دنیا ہے، سب کو پتا ہے، سبحان اللہ، سب کو پتا ہے کہ بابا جہاں کم میں ملے گا وہاں لینا ہے، جہاں زیادہ بکے گا وہاں دینا ہے نا۔ یہ 10 دن کی جو محفل ہوئی، 10 دن کی محفل، سچ بتا رہا ہوں میں، میری بات نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ قرآن اور حدیث کا پورا نچوڑ جمع کر کے اپنے سامنے رکھ لیں، اور اس کا پورا نچوڑ آپ کو صرف اور صرف یہی ملے گا کہ اگر آپ نے حقیقتاً اہل بیت سے محبت کر لی تو آپ کامیاب ہو گئے۔ قرآن اور حدیث کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں میں، ایک ایک بات، ایک ایک آیت، ایک ایک احادیث کو بیان کرنے میں کافی وقت ہے، اس کا پورا نچوڑ، اور اس کا پورا نچوڑ صرف ایک حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ تمہارے درمیان، آپ لوگ بولیے آپ لوگ 5-10 منٹ بس، تمہارے درمیان کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ 2 بھاری چیزیں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور ایک میری اہل بیت۔ بس اسی ایک حدیث کو آپ سمجھ لیں تو سمجھے سارا عقدہ حل ہو جائے گا، ہے نا۔ ایک قرآن کہا اللہ کے رسول نے، اور ایک کیا کہا؟ اہل بیت اطہار، اور دونوں کے تعلق سے کہا کہ میں بھاری چیز، کیا کہا؟ ہاں، ہلکی نہیں کہا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور ایک میری اہل بیت اطہار۔ قرآن میں سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ آواز مت کرو، پھر آواز مت کرو، توجہ دے دیجیے آپ لوگ، اپنا کام کر، توجہ دے دیجیے آپ لوگ۔ کیا کہا؟ ایک کتاب اللہ، قرآن مجید، قرآن میں سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ سب ہے نا قرآن میں، سب کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے، سب کچھ ہے قرآن میں۔ آج جو قرآن لے کر کے چلتے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، حدیث کو چھوڑے ہیں، قرآن لے کے چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ اہل حدیث ہیں، قرآن و حدیث پہ چل رہے ہیں، صحابہ کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ سب اپنے اپنے بنائے پڑے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، سب ہے قرآن میں، مگر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قرآن تو ہے ہی بھاری، مگر قرآن کے ساتھ ایک چیز اور بھاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو کہا وہ میری اہل بیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میری اہل بیت ہے۔ اور آج آپ اسی اہل بیت کی محبت میں یہاں پہ حاضر آئے ہیں، ہے نا؟ اہل بیت کی محبت میں آئے ہیں نا؟ اور جب اہل بیت کی محبت میں آئے ہیں تو قرآن مجید کی ایک آیت پر آپ کا عمل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت پر آپ کا عمل ہو رہا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ ایک جگہ فرمایا کہ میری اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا جو کہ بہت بھاری چیز ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ میری قرابت دار سے محبت کرو، ایک جگہ فرمایا میری قرابت دار سے محبت کیا جائے۔ قرآن نے کہا کہ حضور کی قرابت دار سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرو، محبت کیا جائے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ اور صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے صحابہ
ستاروں کی مانند ہے، کشتی چلتی ہے رات میں تو ستاروں کی چال کے ساتھ، کشتی چلتی ہے رات میں تو ستاروں کی چمک کے ساتھ، کشتی چلتی ہے رات میں تو ستاروں کی روشنی کے ساتھ۔ پتہ یہ چلا صحابہ ستارے ہیں، صحابہ ستارے ہیں، اور کشتی جو ہے وہ سرکار کی اہل بیت ہے، سوار ہونے والے سرکار کی امت ہے، سوار ہونے والے سرکار کی امت ہے۔ اب جو بھی ان دونوں سے محبت کیا وہ سوار ہوا اور منزل مقصود تک پہنچ گیا، وہ سوار ہوا اور منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اور جو دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا، اگر اہل بیت کو چھوڑا تو ڈوبے گا، اور صحابہ کو چھوڑے گا تو بھٹکے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اہل بیت سے محبت کرے گا، اہل بیت سے محبت کرے گا تو بیڑا پار، اور اہل بیت کو چھوڑے گا تو ڈوبے گا، اور صحابہ کو چھوڑے گا تو بھٹکے گا، کیونکہ صحابہ ستارے ہیں۔ صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں، اور ستاروں کی روشنی میں کشتی چلتی ہے، ستاروں کی روشنی میں کشتی چلتی ہے۔ کشتی چلے گی تو منزل مقصود تک پہنچے گی، منزل مقصود تک پہنچے گی تو بیڑا پار ہوگا، کامیاب ہوگا۔ تو اب جو اہل بیت سے محبت کیا وہ کشتی میں سوار ہو گیا، اور صحابہ سے محبت کیا تو منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ ہم سنی لوگ ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو اہل بیت و صحابہ سے محبت کرے وہ کامیاب ہے۔ ہم ان چھچوروں کی طرح نہیں ہیں، ہم ان ناہنجاروں کی طرح نہیں ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرے اور صحابہ کو گالی دے، ہم ان نالائقوں کی طرح نہیں ہیں جو صحابہ سے محبت کرے اور اہل بیت سے عداوت رکھے۔ جو اہل بیت سے عداوت رکھے وہ بھی گمراہ ہے، اور جو صحابہ سے عداوت رکھے وہ بھی گمراہ ہے۔ کامیاب صرف وہی ہے جو اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہو اور حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتا ہو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ہے نا؟ تو محبت دونوں سے کرنی ہے نا؟ نہ رافضی بننا ہے نہ خارجی بننا ہے، نہ افراط نہ تفریط کا شکار ہونا ہے، نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے۔ جو جس مقام پہ ہے ان کو اسی مقام کے تحت یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کائنات میں سب سے بڑھ کر کون؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر سب سے بڑا مقام کن کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، پھر عمر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولائے کائنات ہیں۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی عقیدہ ہے نا ہمارا، یہی طریقہ ہے نا ہمارا، انہی طریقوں پر۔ اچھا ایک بات اور، آخری بات پھر تقریر ختم۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، بہت ساری باتیں اس پہ گفتگو ہوگی تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے نا؟ آخری بات اس کے تعلق سے، ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے انشاءاللہ الرحمن۔ آخری بات، کچھ تو ایسے بھی ناہنجار لوگ ہیں معاذ اللہ کہ جنہوں نے جبریل امین پر تہمت لگا دی کہ جبریل امین جب لا رہے تھے تو بھول گئے تھے، وہ لا کے دینا تھا نبوت حضرت علی کو، معاذ اللہ لا کے دے دے رسول کو۔ کچھ ایسے بھی ناہنجار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، یہ خاص کر کے جو شیعہ لوگ ہیں، ہے نا، یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کو سننا ناجائز ہے، ان کی تقریروں کو سننا ناجائز ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کا ایمان عقیدہ تباہ و برباد ہے۔ ہاں، ان کا ایمان عقیدہ تباہ و برباد ہے۔ یہ لوگ، ان کی کلپیں آپ سنیں آپ کو نظر آئے گا کہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبوت تو علی کو ملنی تھی، وہ جبریل امین بھول گئے تھے، لے جا کر کے حضور کو دے دیے معاذ اللہ۔ ہاں، جو جبریل امین ہزاروں مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہوں، اللہ اکبر، اور جو فرشتوں میں رسول ہوں، سبحان اللہ، ہاں، فرشتوں میں جو رسول ہے جبریل امین وہ ان کی ذات ہے، سبحان اللہ، ان کے تعلق سے عقیدہ، تو کہاں وہ لوگ اسلام کے زمرے میں آ سکتے ہیں؟
لہذا ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کو سننا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جو ہے پہلا نمبر آنا چاہیے، ہے نا، مجھے ایک بات بتائیں، حضرت علی مرتضیٰ کے تعلق سے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ہے نا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، ہے نا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اگر حضرت علی کہہ دیتے کہ خلافت کا حقدار میں ہوں تو مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق منع فرما دیتے؟ مگر علی کو پتا تھا کہ خلافت کے حقدار ابو بکر صدیق ہے، اس لیے علی مرتضیٰ نے ہاتھ پر بیعت کر لی، عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ علی کا بیٹا حسین میدان کربلا میں ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے رہے ہیں، سر کٹا دے رہے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے رہے، سر کٹا، کیوں؟ معلوم ہے کہ یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یزید خلافت کے لائق نہیں تھا تو حسین نے سر کٹا دیا۔ اگر ابو بکر و عمر عثمان اگر خلافت کے لائق نہیں ہوتے تو کیا علی چھوڑ دیتے؟ علی کا بیعت کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ علی جانتے ہیں کہ یہ لوگ حق پر ہیں، سچ پر ہیں، ورنہ علی سر کٹا دیتے، مگر ہاتھ پر ہاتھ۔ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو باپ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ہاں، اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اور آج انہی باتوں کو لوگ توڑ موڑ کے نہ جانے کیا کیا چیزوں کر کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کو عقل سلیم عطا کرے، اللہ انہیں عقل سلیم عطا کرے۔ لیکن ہاں ایک بات یقینی طور پر، اہل بیت کی محبت کو سینے میں جگہ دو، کامیاب ہو جاؤ، ہے نا۔ عبادتیں، ریاضتیں، اللہ کی بندگی وہ سب ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اعمال حسنہ بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے پیاروں سے محبت بھی کرنی ہے نا۔ ابو بکر صدیق نے اہل بیت سے محبت کی ہے، عمر فاروق نے اہل بیت سے محبت کی ہے، عثمان غنی نے اہل بیت سے محبت کی ہے، صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے۔ تو جب انہوں نے محبت کی ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں بھی اہل بیت سے محبت کرنی ہے نا۔ اہل بیت کی محبت کو سینے میں جگہ دیجئے، انشاءاللہ الرحمن بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ یہ محفل اللہ اس کو قبول فرمائے، محفل کے سجانے میں سنوارنے میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہم تمام کو دین دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، سب کو تمام تر بیماریوں سے شفا یابی عطا فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ پہلے سلام پڑھ لیتے ہیں، سلام پڑھ لیا جائے۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماغ پاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماغ پاروں کو سلام، نوجوانوں گلعزاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں یا حسین ابن علی مشکل کشا،
یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جانثاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کو سلام کربلا کے جانثاروں جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام کربلا کے جانثاروں بے بسی میں بھی حیا باقی رہی بے بسی میں بھی حیا باقی رہی ان حسینی پرداداروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام یا خدا کاش پھر جا کر کہوں کربلا کے سب مزاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک شفیعنا یوم الجزا